बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज हम मुनफरिद अंदाज में आपके सामने जो खबरें रखेंगे विदाउट एनी एनालिसिस, हमारी कोशिश होगी, मेरी टीम की ये कोशिश होगी कि इनसाइड डिटेल्स, इनसाइड न्यूज़ पसे पर्दा क्या हो रहा है, बज़ाहिर सियासत में क्या चल रहा है, वो तमाम तर खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। वकील मैं आप लोगों का और जज आप होंगे। आपने फैसला करना है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपकी इस हवाले से क्या राय है। तो जनाब, खबरों की जाने बढ़ते हैं। बड़ी अहम तरीन खबरें। आज 10 फरवरी 2025 सोमवार का दिन खेल बिगड़ चुका है। देखें, मुल्क भर में इस्लामाबाद की तरफ वकला जो है वो रवा दवा है। वकला ने इस्लामाबाद को सील कर दिया है। कोयटा, कराची, लाहौर, पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद की जानिब वकला इस रुख कर चुके हैं। इस्लामाबाद सील है। रेड जोन को रेड अलर्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया गया है। क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है, और चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी का इस पूरी सिचुएशन में क्या इम्तिहान है, तमाम द डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इनसाइड डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और फिर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को सवाबी में जलसा किया। अली अमीन घंडापुर को पहले सदारत से हटाया गया और फिर जुनेद अकबर को वहां पर लाया गया। एक बड़ी तादाद थी, बड़ा जमे गफीर था। और फिर अब खबरें क्या है कि तहरीक इंसाफ में अंदरूनी लड़ाई बढ़ चुकी है। ये क्या चल रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, और जुनेद अकबर पर किसने और क्यों हमला कर दिया है, तमाम तफसीलात, तमाम डिटेल्स, तमाम सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर यूएई के लिए आज रवाना हो चुके हैं। उनके साथ इसहाक डार हैं, वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अहद चीमा, मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर खजाना, सरदार अवैस खान लगारी, अताउल्ला तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि ये दौरा किस हवाले से अहम है। देखिए, आईएमएफ का जो जायजा मिशन है उसके हवाले से आप ये खबर सुन लें कि जनाब जो डॉन अखबार की आज की हेडलाइन है कि आईएमएफ मिशन टू इंस्पेक्ट रेगुलेटरी जुडिशियल सिस्टम, कि आईएमएफ का जो जायजा मिशन है वो पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम के जो हालात हैं उसको बड़े बगौर जायजा ले रहे हैं। 26वीं तरमीम के जरिए जो सारा जुडिशरी को इस वक्त हाईजैक कर लिया गया है इस गवर्नमेंट की जानिब से, और फिर जिस तरह से जजेस की तैनातियां हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है उसको आईएमएफ मिशन जो है वो बाकायदा तौर पर देख रहा है। और डॉन अखबार की शायद सुर्खी यह है कि आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आया हुआ है, जो हदलिया हत्ता के इलेक्शन के हवाले से भी मुलाकातें करके जुलाई में जायजा रिपोर्ट देगा। इस हवाले से फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यूएई के दौरे पर जा रहे हैं। दायरा हमारे ज़ामिन होते हैं, ये यूएई ही हो गया, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया। आईएमएफ के ज्यादा मिशन के हवाले से तो अब वहां का जो है वो जनाब रुख किया जा रहा है। अब आ जाए जो इस वक्त खेल बिगड़ चुका है। देखें, 26वीं तरमीम हो, जुडिशल कमीशन के इजलास हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जज को लाकर यहां पर सीनियर प्यूनी जज बना दिया जाए, तो उसके हवाले से इस वक्त वकला बहुत गुस्से के अंदर हैं, जजेस तपे हुए हैं, खतूत भी लिखे गए हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से। अब सूरत हाल किस जानिब जा रही, सारी नजरें थी वकला की तरफ। आज इक़्तिदार हसन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और अब जो हमारे पास इतलात आ रही हैं कि जनाब वकला ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल संभाल लिया है। रेड जोन रेड अलर्ट है, डी चौक पर एहतजाज शुरू हो गया है, और चीफ जस्टिस का इस पूरी सिचुएशन के अंदर इम्तिहान क्या है। सबसे पहले डिटेल सुन लें आप कि वकला एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने यह कहा है कि हमारा एहतजाज पूरा मन है, हम आज जुडिशियल कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने निकले हैं। वकला एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने हुकूमत पर एहतजाज रोकने के लिए रास्ते बंद करने का इल्जाम भी आयद कर दिया। देखें, 26 नंबर चुंगी, रेड जोन अलर्ट, सुप्रीम कोर्ट को चारों अतराफ से आज पुलिस ने घेर लिया है, उनकी सिक्योरिटी रेड अलर्ट है, और डी चौक पर पुलिस तैनात है, और झड़पें भी बाकायदा तौर पर यहां पर हुई। और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुनीर मलिक और अली अहमद कुर और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि आज वकला 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठाने जमा हुए हैं। आज शायद वकला की आंख खुल गई है। चलिए, अच्छी बात है, खुल गई है। इनको तो उस वक्त खुलनी चाहिए थी इनकी आंख जब 26वीं तरमीम हो रही थी, आपने होने दी। चले, हो गई, उसके फौरी बाद आपको बाहर निकलना चाहिए था, आप नहीं निकले।
بڑے لمبے عرصے کے بعد وکلا کو جاگ آئی ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو لہٰذا آج وکلا جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں اور ہم جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ہم جوڈیشل کمیشن کو بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام سے انصاف کا قتل ہو رہا ہے, ہم یہاں سے سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے, ہمارا احتجاج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے خلاف ہے اور ہم اس معاملے کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. اب جو نادرا چوک ہے اس کو وہاں پر بڑی جھڑپیں ہوئیں, نادرا چوک کراس کرنے میں وکلا کامیاب ہو گئے اور وہ ڈی چوک پہنچے. اب وہ ڈی چوک سے آگے سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے ڈی چوک, اس کے 2 منٹ کی مسافت کے بعد آپ پارلیمنٹ آتی ہے, آپ کے وزیر اعظم ہاؤس آتا ہے, سپریم کورٹ آتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ آتی ہے, تو وہاں پر وکلا جو ہے وہ آپ جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات جناب کر دی گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہاں آج پورے ملک کے باہر کے وکلا موجود ہیں, ہم وکلا کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستہ بند کر دیا گیا. اور علی احمد کرت نے کہا کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. جوڈیشل کمیشن میں من پسند ججز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے. انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس فوری طور پر مؤخر کرنے کا جناب مطالبہ کر دیا ہے. تو اس وقت جناب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وکلا جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہم انہیں بھی تسلیم نہیں کرتے. اب اس کے بینیفیشری کون ہے آپ کے سامنے ہیں کہ چیف جسٹس عائشہ افریدی صاحب, جسٹس امین الدین صاحب, وہ ان کو بینیفیشری سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہی دیکھیں چیف جسٹس عائشہ افریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس بنے, امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے, ورنہ تو اگر یہ ترمیم نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ جناب منصور علی شاہ صاحب ہوتے, لیکن ان کا راستہ جو ہے وہ روکا گیا تھا. آج پورے ملک نے 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا ہے. اس موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر بار ایسوسی ایشن جو ہیں ریاست علی آزاد کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں 27 کلومیٹر کا راستہ بند کیا جانا وکلا کی کامیابی اور حکومت کی ناکامی ہے. پورے پاکستان سے وکلا اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ہماری منزل شارع دستور اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہوگی. یہ جناب آج وکلا نے دمادم مست قلندر کر دیا ہے اور یہاں پر چیف جسٹس کا امتحان ہے کہ چیف جسٹس کیا کریں گے. اب آپ کے سامنے ہے کہ چیف جسٹس صاحب کیا کر سکتے ہیں, سوائے رنگ روگن دیکھنے کے لیے یا کچھ بھی دیکھنے کے لیے, لیکن اس کے علاوہ چیف جسٹس کے پاس مجھے نہیں لگتا کوئی طاقت موجود ہے کہ وہ جناب اس پوری صورتحال کو ٹیکل کر سکیں. اب جناب وکلا نے ججز تعیناتیوں اور 26ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کے لیے جو سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے اور ریڈ زون کی طرف وہ بڑھنا شروع ہوئے اور اس دوران کئی مقامات پر پولیس اور وکلا کی جھڑپیں ہوئیں, لاٹھی چارج کیا گیا پولیس کی جانب سے اور پولیس اور وکلا کے درمیان جب احتجاجی وکلا جو ہے منتشر بھی ہوئے اور سری نگر ہائی وے پر دھرنا دیا, مری جانے والی سڑک کو بلاک کر دیا گیا, فیض آباد بلاک ہے. اور تفصیلات کے مطابق جو ہے وہ آج چونکہ آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کے آج ہونے والے اجلاس کے خلاف وکلا ایکشن کمیٹی نے احتجاج کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہاں سے سرینا چوک سے اسلام آباد سپریم کورٹ جانے کی کوشش کی, تو وہاں پر پولیس جو ہے وکلا کو روکنے کی کوششیں جو ہیں وہ کر رہی تھی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ریڈ زون بند کرنے کے باعث ٹریفک کی جو روانگی ہے وہ معطل جناب وہاں پر رش لگ چکا ہے. مارگلا روڈ سے جو ریڈ زون کا داخلہ ہے وہاں پر جناب لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی آج بڑی تعداد کے اندر وکلا نکلے ہیں. تو وکلا نے آج نکل کر بتا دیا کہ جو لائرز کی پاور ہے وہ آج بھی موجود ہے. آج تمام بڑے اور چھوٹے وکلا جو ہیں وہ ایک پیج پر موجود تھے. اب اس کے بعد چیف جسٹس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اب آج دوسری جانب آپ کو ایک اور تصویر جناب دکھانا چاہتا ہوں مصطفی کاظمی صاحب کی. جناب وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ کر دوبارہ سے واپس آئے ہیں. آج وہ چھڑی لے کر وہ شخص جو ہے وہ پہنچے اور ان کو سلام ہے کہ آج مصطفی کاظمی صاحب جو ہیں وہ وکلا کے احتجاج میں نکل گئے ہیں, کیونکہ ان کی کھوپڑی پر جس طرح سے چوٹ آئی تھی تو یہ پھر جناب باقاعدہ طور پر آپ کو بھی پتا ہے کہ کومے میں چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی جان بچا لی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جناب آج حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ امین الدین خان, مندو خیل اور جسٹس عائشہ افریدی جیسے مزید کمپرومائز ججز سپریم کورٹ میں نہیں آئیں. جو لائرز ایکشن کمیٹی ہے ان کے رکن حامد خان نے کہا کہ وکلا کو آج تک نہیں روکا گیا. ہمارے وکلا 4 جگہ احتجاج کر رہے ہیں, کراچی, لاہور اور ایبٹ آباد سے بسیں آ چکی ہیں. سپریم کورٹ کو پیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جناب یہ آج حامد رضا صاحب نے اس کے اوپر حامد خان صاحب نے جو ہے وہ اس پر آج سپریم کورٹ میں پریس کانفرنس کی ہے. اب دوسری جانب جناب جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جناب اندرونی جنگ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ جو
شیر افضل مربت ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے آنے کی وجہ سے جو پارٹی کی قیادت ہے وہ وہاں پر ناراض نظر آ رہی تھی جلسے والے دن، اور پھر جب سلمان حقم رضا صاحب نے تقریر کی شروع کی تو وہاں پر شیر افضل مربت صاحب نے کھڑے ہو کر مکہ لہرانا شروع کر دیا۔ تو پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں تو نظر آ رہی ہیں، بڑی واضح طور پر آپ کو ڈویژنز نظر آ رہی ہوں گی، اور پھر جنید اکبر صاحب کو جس طرح سے صدر لگایا گیا کے پی کے کا، علی امین گنڈاپور صاحب ڈیفینیٹلی اس سے ناخوش ہیں کہ وہ کیسے صدر بن گئے ہیں اور ان کو کیوں ہٹایا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو گنڈاپور ہیں وہ ان کی معیار کے اوپر نہیں اترے، وہ ان کے مطابق کام نہیں کر رہے، وہ کہیں اور جا کر جو ہے وہ چیزوں کو سیٹلمنٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور جنید اکبر کو جو ہے وہ لایا گیا۔ اب 8 فروری کا جلسہ سبوٹاج کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور نے کوشش تو کی ہوگی کہ کہیں جنید اکبر جو ہے وہ جلسہ کامیاب کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، تو وہ جلسہ ہو گیا، اچھا جلسہ تھا، تگڑا جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، عوام نکلی تھی، ظاہر ہے کہ پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی ہے اور وہاں پر ان کو عوام نکالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جس طرح سے ایز کمپیئر ٹو پنجاب کے اندر آپ جلسہ نہیں کر سکتے، اس دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا، ظاہر ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے، آپ اسلام آباد میں جلسہ نہیں کر سکتے، آپ کوئٹہ میں جلسہ نہیں کر سکتے، آپ کراچی میں جلسہ نہیں کر سکتے، لیکن کے پی کے از دا موسٹ سیکیور پلیس آف دا پاکستان تحریک انصاف کے، وہاں پر وہ جلسہ کر سکتے ہیں اور انہیں وہاں پر اپنا پاور شو دکھایا بھی کہ لوگ وہاں پر نکل رہے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جنید اکبر کے خلاف جو ٹویٹس ہو رہی ہیں، جو ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لگتا یہ ہے کہ سوابی جلسے نے ٹھیک جگہ کے اوپر جو ہے وہ چوٹ پہنچا دیا۔ ٹھیک جگہ پر چوٹ کیا ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو ڈویژنز ہیں، علی امین گنڈاپور چاہ رہے تھے جلسہ کامیاب نہ ہو، اب جنید اکبر کے خلاف باقاعدہ طور پر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ جنید اکبر فیلڈ، آپ کو میں سکرین کے اوپر دکھا دیتا ہوں، اور یہ ٹرینڈ چلانے والے کون ہیں؟ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی کے اور پی ٹی آئی کے اندر جو دوسرا گروپ ہے جنید اکبر کے علاوہ، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جنید اکبر کا اپنا گروپ ہے، گنڈاپور کا اپنا گروپ ہے، ان دونوں کے درمیان لڑائیاں چل رہی تھیں اور یہ آن دا ریکارڈ ہے چیزیں، اور یہاں پر جو ہے وہ یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ جنید اکبر یہ جلسہ کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈویژنز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس میں لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہونا چاہیے تھا عمران خان کی رہائی، لیکن یہ جناب آپس میں گتھم گتھ ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔